بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، دروس کا سلسلہ ایک لمبے وقفے سے منقطع ہو چکا تھا، جس کی ابتدا دوبارہ اور اس کی سٹارٹنگ کی جا رہی ہے، اور اس درس کے منقطع ہونے کا سب سے اہم سبب یہ مہلک بیماری کورونا وائرس جیسی وبا جو پوری دنیا کے اندر عام ہو چکی ہے، اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہم نے لکھت روپ میں اور اس طرح سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو ہمیں اس بیماری سے بچنے کے لیے ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنی چاہیے جو اس میں کارآمد ہو سکے۔ خصوصاً شرعی نقطہ نظر کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ ان تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے جسے شریعت نے ہمیں عمل کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نظر نہیں آتا ہے، تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو طبی نقطہ نظر سے بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کی رہنمائی کی گئی ہیں، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہلک وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے آج کا موضوع ہے بیویوں کے درمیان ناانصافی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ درس کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے، یہ اس کتاب سے چل رہا ہے جس کا نام محرمات استہان بها کثیر من الناس، یعنی وہ حرام کام جسے لوگ معمولی سمجھ کر گزرتے ہیں اور لاپرواہی میں ان محرمات کو انجام دیتے ہیں اور اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔ انہی محرمات میں سے ایک حرام کام یہ بھی ہے کہ انسان بیویوں کے درمیان ناانصافی سے کام لے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہمیں بتلایا ہے کہ تم کتنا ہی چاہو، تم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ تمام بیویوں کے درمیان ہر طرح پورا انصاف کر سکو، مکمل طور پہ انصاف سے کام لے سکو، یہ تقریباً ناممکن چیز ہے۔ خیر اتنا کرو کہ بالکل ایک ہی طرف مکمل نہ چھپ جاؤ اور دوسری کو بیچ میں لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، نہ طلاق دو اور نہ حقوق زوجیت ہی کو ادا کرو۔ اگر تم درستی سے چلو، یعنی عورتوں کے درمیان اگر عدل و انصاف سے کام لو، ظلم و زیادتی سے بچتے رہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور قلبی محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کر نہیں سکتا ہے، یہ تقریباً ناممکن چیز ہے، اس لیے کہ دل کا تعلق اور دلی محبت، قلبی محبت جو ہوتی ہے، اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اور خود اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی ہے قلبی میلان، محبت میں عدم مساوات، اور اگر یہ دلی محبت ظاہری حقوق کی برابری اور عدل و انصاف میں اگر رکاوٹ نہ بنے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تھی، لیکن یہ محبت کبھی آپ کے اوپر اس طرح غالب نہیں آئی کہ آپ نان و نفقے میں، لین دین میں، شب گزاری میں، یا اس طرح کی جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں اس پر عدم مساوات کبھی آپ کے قریب نہیں آیا۔ آپ نے پوری زندگی مساوات، عدل و انصاف سے کام لیا، تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف مکمل طور پہ کیا کرتے تھے۔ اگر اس طرح کی چیز ہے تو پھر اللہ تبارک تعالی ہماری اور آپ کی اس زندگی میں برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں نیکیوں سے نوازے گا۔ محترم ناظرین، شریعت اسی لیے جس عدل کا مطالبہ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ رات گزارنے میں تمام بیویوں کے درمیان مساوات ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قلبی محبت پر جب ہماری گرفت، ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو ہم وہ محبت یعنی وہ حقوق اور وہ مساوات جو ظاہری ہیں اس میں بھی ایک بیوی جسے ہم دلی طور پہ محبت کرتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھیں، اور پتہ چلا کہ دوسری کو عدل و انصاف سے محروم رکھیں تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اس حرام کام کو انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ناانصاف شخص جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل۔ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور ایک ہی کی طرف جھکا رہا، دوسری کو نظر انداز کیا، عدل و انصاف سے دور رکھا، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک عمل ایسا ہے کہ لوگ اسے بالکل معمولی سمجھ کر اس حرام کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا وبال قیامت کے دن اس شخص کے اوپر کس طرح ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جاء یوم القیامت وشقہ مائل، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں بس اتنی ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس پوزیشن میں ہو جس کے پاس دو یا اس سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ عدل و انصاف سے کام لے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف کھائے، ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے شریعت اور شریعت کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔